کیا، مولا نے ارشاد فرمایا کہیں اور مت جاؤ، بلکہ جو میرا قرآن ہے جو میں نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے اسی کو اٹھا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتابوں کی طرف جانے کی بات میں آئے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن کی بات ثابت ہو اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذرا بھی شک کیا ایمان چلا گیا، ایمان سے خارج، ذرا بھی شک کیا ایمان ختم، ایمان نہیں۔ تو اب اسی قرآن سے مولا نے منع عرض کیا تو مولا کا تصور ارشاد ہوتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے میں نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا وہ میرا کلام ہے، اسی کا 22واں پارہ اٹھا، سورہ یاسین اٹھا، آخری آیت اٹھا اور اس کو پڑھ، اس کو پڑھ تو اس کا کیا ہے؟ آخری آیت ہے، 22واں پارہ ہے، سورہ یاسین ہے، اور آخری آیت آخری اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ سبحان اللہ اور لوگ سے سبحان اللہ۔ ایمان کھل جائے گا آپ کا اگر واقعی میں سمجھدار ہے، اگر واقعی میں اپنا دماغ کہیں اور رکھ کے آئے ہیں، اس میں حضور امتازیہ ملت کی حضور اس میں تشریف لائے ہیں، دماغ کہیں دوسری جگہ ہے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہاں ہے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن فرماتا ہے اتبعوا من لا یسألکم، یہ حفاظ کھڑے ہیں، مولانا کھڑے ہیں، آج تو سبھی مولانا بنا ہے۔ ہماری بستی کا تو یہ عالم ہے کہ جنہیں صحیح طریقے سے غسل یاد نہیں ہے مولانا ہے، صحیح سے جنہیں وضو یاد نہیں ہے مولانا ہے۔ بہرحال ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اسے سنیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون۔ ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے کوئی اور نہیں، نہ کسی مولوی کا فرمان ہے، نہ کسی ولی کا فرمان ہے، نہ کسی مجدد کا فرمان ہے، نہ کسی نبی کا فرمان ہے، نہ کسی پیغمبر کا فرمان ہے، نہ کسی صحابہ کا فرمان ہے، نہ کسی شہید کا فرمان ہے، نہ کسی علماء کا فرمان ہے، نہ کسی صلح کا فرمان ہے، بس کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون۔ بولو کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ کے کلام کا فرمان۔ قرآن کو سمجھتے ہو تو سب کہو گے کس کا فرمان ہے؟ یہاں حاضری دینے آئے ہو تو اپنی حاضری کا ثبوت تو بتاؤ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان۔ اتبعوا من لا یسألکم، اللہ فرماتا ہے ایسوں کی پیروی کرو، ایسوں کی توجہ، اتبعوا ایسوں کی پیروی کرو من لا یسألکم، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، تم سے بدلہ نہیں مانگتے، تم سے اس کا کوئی نیکی کوئی مزدوری نہیں مانگتے، تم سے کوئی اس کا صلہ نہیں مانگتے۔ ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی نیک نہیں مانگتے، اجر نہیں مانگتے، تم سے بدلہ نہیں مانگتے، بے شک کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ راستہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ ایسوں کی پیروی کرو۔ اب بات یہاں کہنا کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ والے جتنے بھی ہیں سب ہمارے سب کے تاج ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن میں نے سلسلہ پڑھا ہے، میں نے اپنے پورے سلسلے کو بھی کھنگالا ہے، سلسلہ قادریہ کو بھی کھنگالا ہے، سلسلہ چشتیہ کو بھی کھنگالا ہے، چشتیہ اور بھی بہت سلسلے ہم نے کھنگالے، لیکن میں نے جب سلسلہ صوفیہ چشتیہ قلندریہ پڑھا ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلہ صوفیہ چشتیہ سلسلے کے صاحب سجادہ حضور سرکار رضوانیہ صاحب کی میں نے پڑھا ہے، تو میں نے دیکھا ہے، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، اور الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، دیکھا ہے کہ اس سلسلے کے بھی بزرگوں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، اگر کوئی آیا ہے خالی آیا ہے۔ حضور سلطان الانبیاء، فیضان حضور محبوب الاولیاء، فیضان حضور عزیز الاولیاء، فیضان حضور امتیاز الاولیاء، حضور صاحب سجادہ۔ بات یہ ہے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے ان بزرگوں نے،
کہ ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، ہمیں ایسا کرو ویسا کرو، نہیں، جو آیا ہے اس کا دامن بھر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، دوسری بات، ہماری بستی میں بھی بہت صاف بات کہتا ہوں الحمدللہ، جب تو اللہ اس کے رسول اور مرشد کے علاوہ موت کا بھی ہے، لیکن موت برحق ہے، آنا ہے ہر کسی میں۔ بہت صاف ستھری بات، ایک بات اور سنیں، اس سلسلے کے لوگ بڑے بڑے بال رکھاتے ہیں، رکھاتے نہیں رکھاتے؟ الحمدللہ ہمارے سرکار حضور رضوان میں صاحب کے بھی، حضور جتنے منسلک لوگ ہیں ان کے مریدوں کے بھی۔ کیا ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے بال رکھا لیے، کیا ہے؟ نہیں رکھانا چاہیے نا، نہیں رکھانا چاہیے۔ تو جو وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہیں علم نہیں، علم کی بات کسی بھی اللہ والے کی شان میں مشتی کرنا، لب کشائی کرنا، نشانہ بنانا، یا تو اس کی معلومات رکھو ورنہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کے ایک بزرگ ہے جن کا نام سیدنا سرکار یسوع دراز بندہ نواز ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیسے بزرگ ہیں؟ سیدنا سرکار نصیر الدین چاہ دہلوی کے مرید ہیں۔ آپ کی کھٹوری شریف اٹھائی، آپ کا دراز، آپ کا یسوع آپ کی پالکی میں پھنس گیا، فرمایا تھوڑی دیر رکے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور ضرور پکڑ گئے۔ آپ مسکرائے، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری بھی عمر دراز کرے، تمہاری زلفوں کی بھی عمر دراز کرے۔ آپ کیسے بزرگ ہیں سرکار کے یسوع دراز بندہ نواز؟ ایک بار اپنے بیٹے بہت چند بات کیا بتائیں، بات خاص ہے لیکن کہہ رہا ہوں، وقت نہیں رہا میرے بات کہنے کا، لیکن کہہ دے رہا ہوں خاص بات ہے۔ سلسلہ صوفیہ کے صاحب سجادہ تشریف فرما ہے، اس لیے کہنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اپنے خانقاہ میں بیٹھے مرید نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تعریف کر دی۔ سرکار کے یسوع بندہ نواز نے فرمایا وہ اگر اپنے زمانے کے غوث اعظم ہے تو ہم بھی کچھ اور ہیں۔ اتنا کہنا تھا، آپ کی ولایت کو سرکار غوث اعظم نے سلب کر لیا۔ آپ وہاں سے اٹھے، اپنے حجرے میں گئے، رونے لگے، اپنے پیر کو یاد کیا۔ نصیر الدین چراغ دہلوی پہنچے، کہا حضور میری ولایت دے دی غوث اعظم نے۔ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے پیر کو بلاتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر سرکار نظام الدین محبوب الہی کو آواز دی، وہ پہنچتے ان سے عرض کیا تو انہوں نے بھی کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے پیر سرکار قطب الدین بختیار بابا فرید الدین گنج شکر کو آواز دی، وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا میں اپنے پیر کو بلا سکتا ہوں، آواز دی تو ان کے پیر سرکار قطب الدین بختیار کاچی وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک ہی حجرا ہے، کہا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں سرکار غریب نواز کو آواز دیتا ہوں، سرکار غریب نواز کو بلاتا ہوں۔ اسی حجرے کے اندر ہندوستان کے شہنشاہ سرکار معین الدین غریب نواز آپ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میری ولایت سرکار غوث اعظم نے لے لی ہے۔ کہا میں نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ غوث اعظم اس وقت بہت جلال میں ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں اپنے پیر کو آواز دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر سرکار خواجہ عثمان ہرولی کو آواز دی ہے، وہ وہاں پہنچتے ہیں، ان سے عرض کیا، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے پیر کو بلاتا ہوں، انہوں نے آواز دی سرکار سیدنا شیخ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں میں مولا علی کو بلا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کو بلا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نوجوان ساتھیوں، حضرت مولا کائنات کو تشریف لے آئے، ایسی سی بات ہے سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سنو سرکار عبد القادر میرا بیٹا عبد القادر ابھی جلال میں ہے، میں کچھ کہوں گا بے ادبی ہے، اس لیے بہتر رسول اکرم کو بلاوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے کے بزرگ ہیں سرکار کے یسوع دراز بندہ نواز۔ کون کون پہنچ گیا وہاں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کائنات کا دلہا، محبوب خدا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یسوع دراز کے بندہ نواز کے حجرے میں تشریف لے آئے. آپ تشریف لائے, تمام لوگ کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے سلام پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ ایسی سی بات ہے. سرکار نے فرمایا عبد القادر, میری بات سننے سے بہتر یہ ہے کہ میرا بیٹا نرک جائے گا, میرا بیٹا کانپ جائے گا, اس لیے میں خود نہیں اپنی بیٹی فاطمہ سے بلا رہا. اسی گزرے کے اندر خاتون جنت سرکار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سرکار نے فرمایا فاطمہ ذرا عبد القادر سے کہہ دو یسوع دراز کی ولایت کو واپس کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یسوع دراز کی ولایت کو واپس کر دے. اتنا کہنا تھا. فاطمہ زہرا خاتون جنت میں کتاب کا نام سن لیجئے لوگ, کہیں کون سی کتاب ہے؟ ہماری بستی کے بہت عجیب حال ہے, کتابیں زیادہ پوچھتے ہیں. ہاں, مکتوبات صحیح ہے, حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 293. لکھ لو, نوٹ کر لو, چاہو موبائل میں فیڈ کر دو. فاطمہ زہرا نے آواز دی عبد القادر ان کی ولایت کو واپس کر دو. اتنا کہنا تھا. دیکھا عبد القادر غوث اعظم نے نظر اٹھا کے یسوع دراز کی بندہ نواز کے حجرے میں رسول پاک بھی ہے, سبحان اللہ, مولا علی بھی ہے, سبحان اللہ, حسن بصری بھی ہے, خاتون جنت بھی ہے, خواجہ غریب نواز بھی ہے. آپ نے مجھے فرمایا دادی جان جب آپ سفارش کر رہی ہیں تو میں تو آپ کا بیٹا ہوں, سفارش کی ضرورت نہیں. ارے ایک تو ولایت میں ان کی انہیں دے رہا ہوں, دوسری ولایت میں سرکار نبی پاک کے صدقے میں دوسری عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو جو ولایت عطا فرمائی اسی سلسلے کے بزرگ ہیں سرکار کے یسوع دراز بندہ نواز. آخری بات ہے کہ بات ختم ہے, معذرت چاہتا ہوں. کپانی کیوں ہوتی ہے؟ کپانی غلط ہے, نہیں سننا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. لیکن سنیے, مکتوبات فتوح الغیب ہے سرکار غوث اعظم کی کتاب, ہمارے پاس رکھیے. یہی اگر پڑھو لے لے, کسی کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہو سکتا ہے. سرکار غریب نواز غوث اعظم کے سگے پھوپھا مامو جات کا رشتہ ہے, اور ایک روایت میں خالہ جات ہے. آپ ماموں ہیں, آپ پانجے, اور ایک سگا خالہ جات. تشریف لے گئے بغداد شریف گئے, سب کو کھانا کھلایا. سرکار غوث اعظم غریب نواز کی دعوت ہوئی, آپ تشریف فرما ہے. تو آپ نے پوچھا کیا غریب نواز نے کھانا کھا لیا ہے؟ معین الدین نے کھانا کھا لیا ہے. مریدوں نے کہا حضور انہوں نے نہیں کھایا. اب کیوں؟ کا پتہ نہیں. بلاؤ. بلایا. سرکار غریب نواز سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. فتوح الغیب کتاب ہے, دوسرا حصہ ہے, صفحہ نمبر 111. پہنچے, کیا بات ہے؟ کہ میں نے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نہیں کھایا. کیا بات ہے؟ اب حضور کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا کہ کباری کھانے کے, تبھی آپ مسکرا دیے. دو سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا حضور آپ کی مہربانی, اس علاقے میں کوئی قوالی گانے والا نہیں ہے, کمنچی بجانے والا نہیں ہے. سرکار غوث اعظم نے مرید کو بلایا, فرمایا جاؤ تمہیں جہاں کہیں بھی ملے قوالی پڑھنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. کتاب ہے, کتاب قوالی پڑھنے والے بلا کے لاؤ. کیا حضور یہاں کہاں ملیں گے؟ کہا جاؤ میرا حکم ہے تمہیں ضرور ملے گا. مرید گیا, کوئی پردیسی آیا, شہر میں بھٹک رہا تھا. کسی نے کہہ دیا یہاں سے نکلنا منع ہے کیونکہ غوث اعظم کا شہر ہے, یہاں قوالی والے نہیں آتے. جب تک مرید آ گیا, چلو چلو تمہیں غریب نہ, تمہیں سرکار غوث اعظم بلا رہے ہیں. تو بیچارہ ڈر گیا. یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہاں بہت سخت منع ہے, اور ہمیں پتہ لگ گیا ہم پتہ نہیں کیا کہیں گے اسے. آپ تو مرید نے کہا کوئی بات نہیں, چلو میرے ساتھ. جب قید پیش کیا, حضور نے فرمایا عبد القادر جیلانی شہید شاہ بغدادی, شہید شاہ جیلانی ولیوں کا تاجدار ہے, شہید شاہ اولیاء ہے. عبد القادر جیسا نہ ولی آیا ہے نہ قیامت. واہ واہ سبحان اللہ. عبد القادر جیسا ولی نہ آیا ہے, آئے گا. سارے سلسلے کسی سے ہے, مطلب غوث اعظم سے نہیں, وہ سلسلہ نہیں ہے بلکہ وہ ببال ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے بولایا کہ میرا مرید میرا بھائی ہے, میرا رشتے دار ہے, قوالی سننا چاہتا ہے. کہ ٹھیک ہے حضور حاضر ہوں. قوالی کا پیشکش کیا, عرض کیا مختصر بات یہ ہے, آپ نے جب اللہ کی شرط لگائی لگاتے
یہ لوگ لگاتے ہیں سلسلہ صوفیہ چشتیہ، کوئی مقبول سے معمول سلسلہ، معمولی سلسلہ نہیں ہے، چھوٹا سلسلہ نہیں ہے، یہ سرکار غریب نواز سے منسلک ہے، سرکار کیسی دراز سے منسلک ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے منسلک ہے، سرکار بابا فرید گنج شکر سے منسلک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اللہ کی جب لگائی تو زمین آسمان ہل رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ دیکھا غوث اعظم نے ہاتھ ایک نیچے اور ایک پر فرمایا اللہ، زمین رک جاتی ہے، آسمان بھی رک جاتا ہے۔ اللہ والوں کی شان ہے، اس لیے کسی بھی سلسلہ کی بارگاہ میں لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ، یہ کہنا ہے جاؤ بیسی دراز سے پوچھو، یہ کہنا ہے تو غریب نواز سے پوچھو، یہ کہنا ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھو۔ آپ اپنی محفل میں ہے، جب آپ نے اللہ کی الا اللہ کی ضرب لگائی ہے تو کائنات میں اندھیرا ہے، اور جب آپ رکتے ہیں تو اجالا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتبعوا من لا یسألکم، ایسوں کی پیروی کرو کہ تم سے کوئی نینگ اور کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ یہ اللہ والے ہیں، چاہے سلسلہ ثقلینیہ ہو، چاہے سلسلہ صوفیہ ہو، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، یہ اللہ والے اپنے در پر بلا کر غریبوں کو بڑا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو خامیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ ان کے صدقے میں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ پڑھنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔